ان کے بارے میں کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد روزہ ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں تحسین منور اور آج اس خاص مباحثے میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کو خدا نے بہت دیا ہے اور جن سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے جن تک ابھی نہیں پہنچا ہے، تو تم ان کا حصہ ان تک پہنچا دو۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے، کہ کیا یہ ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اور اس کے معاشی جو ہماری دنیا کے نظام ہیں اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کس طریقے سے جو ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، اس کی گاڑی کا پہیہ جو ہے اس کو گھماتا رہتا ہے، اور کس طرح جو ہے دنیا میں امن و امان کے لیے زکوٰۃ بھی ایک بہت اہم جز ہوتا ہے۔ اس سب پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے درمیان 4 اہم شخصیات موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممبئی سے مفتی منظور ضیائی صاحب، جو علم و ہنر کے بانی ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا سے سید ظفر محمود صاحب، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں لکھنؤ سے مولانا محمد مشتاق صاحب، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اسلامی اسکالر ہیں۔ اور ہمارے درمیان اکنامسٹ، معاشی معاملات کے ماہر آفاق حسین صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب مفتی منظور ضیائی صاحب، میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا، زکوٰۃ کو لے کر خدا کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے تو آپ کے تمام ناظرین اور تمام سامعین کو بہت ساری مبارکبادیاں کہ رمضان کے مقدس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اللہ نے بڑی سعادتوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، یہ خاص کرم ہے۔ اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی مبارکبادیاں جو آپ نے اسلامی اصول اور ضابطوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہم قرآن سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277، یعنی 277ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا نیک یعنی ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کچھ اندیشہ نہ ہو اور کچھ غم نہ ہو، وہ غم بھی نہ کریں اور خوف نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انعام محفوظ رکھا ہے۔ اب اسے زکوٰۃ کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ قرآنی آیات ہے جو زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور غموں سے آزادی دی نماز پڑھنے والوں کو اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً اب صحابہ اکرام نے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ پہلے زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم ستون اور عبادت ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں فرض کی گئی۔ اب زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں، اس کے بہت سارے لغوی معنی بھی بہت سارے، تو لفظی معنی میں اس کو دیکھتے ہیں، اس کا معنی ہے پاکیزگی اور بالیدگی ہے۔ حلال مال زکوٰۃ کے ذریعے سے صرف پاک اور صاف ہی نہیں ہوتا، بلکہ روحانی اور معاشی فیوز و برکات کے لحاظ سے خوب پھلتا اور پھولتا ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اور دامن نفس جو ہے صفات مذمومہ جسے کہتے ہیں، اس کے داغ دھبوں سے پاک اور صاف ہو کر صفات محمودہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے موتیوں سے اسے بھر دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے قرآن مجید میں دوسرا لفظ ہے صدقہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا لفظ دوسری جگہ پر صدقے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جس کا تعلق جو ہے صدق سے یعنی سچائی سے ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے دولت کے معاملے میں اپنی حیثیت، نیابت، عبودیت اور اظہار بندگی کی صداقت، سچائی ثبوت پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ میں آپ کو یوں بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنی جگہوں پر ارشاد فرمایا، تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جگہ پر قرآن مقدس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ زکوٰۃ کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ عمرہ سے لی جاتی ہے اور غربا کو دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ مال سے سخت محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں، اسے محبوب ترین جان کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوب چیزوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی تعریف ہم اسے یوں کر سکتے ہیں کہ ایک مخصوص مال اور ملکیت کا نصاب، وہ مخصوص اور واجب الادا قانونی حصہ جو خوش دلی کے ساتھ اس کی شرعی حق اقدار کو مستقل ذاتی ملکیت میں حقوق تصرف کے ساتھ منتقل کر دیا جائے، یعنی جسے آپ اسے دے رہے ہیں تو اسے پورا عمل دخل کر دیں کہ یہ آپ کا ہی مال ہے، آپ اسے جب چاہیں جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ بیان فرمایا تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے
اور پروردگار عالم اس کا بدلہ دنیا آخرت میں یوں ادا کر دے آپ کو کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ایک وہ مال جو نیکی ہے آپ کی، اس کو یوں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے، آپ کو یہ قرض حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخرت میں آپ کو دے گا، اور زکوٰۃ کو اتنا اہم بیان فرمایا کہ آپ کی معیشت کو سدھار دیتا ہے، لوگوں کے مساوات کا حق دے دیتا ہے، اور غریبوں کے ان حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ پر رکھے ہیں وہ حقوق ان عمرہ کو چاہیے کہ غریبوں کو ادا کریں۔ اب زکوٰۃ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ غریبوں کی معیشت کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر مال ادا کیا اور ہمیں مال دے کر کے کہا کہ تم اسے ادا کرو اور غریبوں کو دو، اور یہ ہمارے پاس قرض حسنہ کے طور پہ ہوگا جسے ہم 1 گنا سے لے کے 70,000 گنا بڑھا کر کے تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ ہمارے لیے مالک نصاب پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اور مالک نصاب اگر کون ہوتا ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ تو مالک نصاب وہ ہوتے جی، میں اس پر آؤں گا، پھر ابھی میں سب کو شامل کر لیتا ہوں۔ منظور جاہی صاحب، ابھی ہمارے ساتھ مولانا مشتاق صاحب بھی موجود ہیں۔ مولانا مشتاق صاحب، زکوٰۃ کو لے کر کیا باتیں ہیں کہ کن کن کو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، آپ کے پاس کیا کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے ہم کو۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ جو آج کے وزن کے اعتبار سے 87 گرام اور 47 ملی گرام، چاندی جس کا وزن ہے 52.5 تولہ جو آج کے وزن کے حساب سے 612 گرام اور 35 ملی گرام، تو یہ ایک سونے اور چاندی کا نصاب ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ ہے اور اس پر 1 سال پورا گزر گیا ہے، یا چاندی ہے 1 سال پورا گزر گیا ہے، تو اس پر اس پہ سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایسے ہی اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، چاندی 52.5 تولے نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تو اس کا حساب اس طرح سے لگایا جائے گا کہ سونے کو قیمت لگائی جائے گی اور چاندی کا وزن کر کے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ اب چاندی کا نصاب چلے گا جو 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی ہے، اس کا نصاب چلے گا۔ یعنی آج کے مارکیٹ ویلو کے حساب سے 612 گرام 35 ملی گرام جتنے کی چاندی ہوگی، اگر وہ زیور اتنے کا ہو رہا ہے اور سال گزر گیا ہے تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایسے ہی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں، ان کے بزنس میں اگر دکان پر ان کے پاس اتنا سامان موجود ہے، وہ اس کو اگر جوڑا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک یا اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جتنا بھی ہو جائے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یا اگر کسی کے پاس تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور کچھ کیش روپیہ ہے، تو اس کو بھی ایڈ کریں گے، اور وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے اور سال پورا ہو گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے یہ چاروں چیزیں وہ ہیں جو بڑھتی رہتی ہیں۔ سونا ہے، یہ بھی بڑھتا رہتا ہے، چاندی ہے، کیش روپیہ ہے، یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے مال تجارت یہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اب کتنا نکالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو حساب رکھا ہے وہ بہت تھوڑا سا، بہت معمولی سا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو 100 روپے میں صرف 2.5 روپے زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 1000 روپے میں 25 روپے ہے، 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے پاس مال ہے، جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ مال کا کوڑا ہے، اس کو ہم اگر ادا کر دیں گے صحیح حساب لگا کر تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا اور ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام کیا جائے گا۔ آج جو مال ضائع ہوتا ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے حساب کر کے نہیں نکالی جاتی ہے۔
لہذا جیسا جی کہ ابھی بہت مفتی صاحب نے جی جی زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن کی دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر ہم اس کو پورے طریقے سے حساب کے ساتھ ادا کر دیں تو ایک بڑی حد تک غربت ہم میں ختم ہو سکتی ہے اور بڑی حد تک پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس نظام کو سمجھنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے جس کو نہیں، بہت اچھی بات کہی مشتاق صاحب آپ نے، اور آپ نے بھی اور منظور جاہی صاحب نے بھی، دونوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کے جو اسلامی جو نکات ہیں ان کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں مشتاق صاحب کے بعد ظفر محمود صاحب شاید ہمارے ساتھ پھر سے جڑ گئے ہیں۔ ظفر صاحب، یہ جو دیکھیے ہم پینڈیمک دور کے بعد کے دور میں اب یہ جو آئے ہیں، اور ہم نے گزشتہ 2 برس میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو بہت مالی نقصانات ہوئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت سے بچے یتیم ہیں جن کے گھر میں جو ہے ماں باپ بھی جو ہیں وہ گزر گئے، اس بلا کی نظر ہو گئے، اور اس میں اس طرح کے وقت میں زکوٰۃ کتنی اہم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنا، اور جو لوگ اس سے بچتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ خوش رکھے، آپ بہت اچھا پروگرام کیا آپ نے۔ تو اس سلسلے میں یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھا جائے کہ دین کے بنیادی تصورات جو ہیں اس کی روشنی میں زکوٰۃ کا کیا سیاق و سباق ہے، اس کو کانٹیکسچولائز کرنا، اس کا پرسنگ بنانا اور سامنے پیش کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، اور وہ جب جس انسان کو چاہے زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کا عارضی نگراں کسٹوڈین بنا دیتا ہے، ٹیمپریری کسٹوڈین۔ ایک تو یہ تصور بڑا ضروری سمجھ لینا۔ دوسرا مقصد حیات کیا؟ مقصد حیات 11.7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب جو احسن عملہ ہے وہ ہے کہ دیگر انسانوں کی مدد کرنے کے لیے رضامند رہنا، یعنی کہ مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے امتحان کر رہا ہے کہ ہم میں سے کون زیادہ دیگر انسانوں کی مدد کرنے کے لیے رضامند ہے اور کوشش کر رہا ہے اس کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 بھی یاد کر لینی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سودی کاروبار سے خیر و برکت ہٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جو صدقہ کرتا ہے نا اس میں برکت بڑھا دیتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ صدقہ کرنا اختیاری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ پہ 2.5% بات ختم ہو گئی، انفیکٹ بڑے مہین طریقے سے ناپتے ہیں، تولتے ہیں، اس کو گنتے ہیں کہ کہیں 2.5% سے 2.6% نہ ہو جائے۔ یہ جو زکوٰۃ جو میں آپ کو بنیادی تصورات ہیں اس سے ہٹ کر کے ہے، یہ بات غلط ہے ذرا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مولانا نے فرمایا کہ صدقہ بھی کے نام کا نام بھی لیا گیا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سے افراد اس غلط فہمی میں ہیں کہ صدقہ کرنا اختیاری ہے، آپشنل ہے، اور کتنا صدقہ کیا جائے یہ بھی فرد کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جو ہے وہ اس مفروضے کی نفی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے وہاں پر؟ وہ اختیار کرتا ہے جو لفظ، وہ ہے قل العفو۔ علامہ اقبال نے آج سے 80 سال پہلے کہا تھا کہ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ آفاق صاحب، آپ اکنامسٹ ہیں تو میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں خدا کا ایک الگ نظام ہے، اور ایک دنیا کا جو اس نے نظام بنایا ہے اس میں یہ جو دولت ہے، یہ مال ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ مال جب بانٹنے کو کہتا ہے تو اس میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ایسے راز پوشیدہ ہوں گے جس سے پوری جو معاشی نظام ہے اس کی گاڑی چلتی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ تحسین صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو بھی یہ نظام ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے، جب یہ لوگوں میں جاتا ہے، جو کہ غربت سے لوگ تھوڑا سا جو کہ غربت میں لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس یہ جاتا ہے تو ان کے پاس ایک ذریعہ بنتا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اور وہ ضرورت کیسے پوری کرتے ہیں؟ وہ دکان میں
चावल खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, जाएगा, खरीदेगा, तो ये जो ज़कात का माल होता है ये वापस एक मुआशे में जाता है, इस मुआशे में जाता है, और ये फिर उसको, और ये सर्कुलेट होता है, जिससे एक निज़ाम चलता है। मैं एक आपको इसका वो देता हूँ, गवर्नमेंट टैक्स लेती है लोगों से, एक टैक्स सिस्टम जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसका एक निज़ाम होता है कि वो पैसा जब गवर्नमेंट हमसे लेती है वो अपने पास नहीं रखती है, उससे सड़क बनती है, उससे बाकी ज़रूरतें चीज़ें बनती है, जिससे कि और एक निज़ाम बनता है और एक इकोनॉमी की गाड़ी आगे बढ़ती है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको नौकरियां मिलती हैं, उनके पास और माल आता है, और वो एक साइकिल चलता है, एक गाड़ी चलती है इकोनॉमी की देश में। वैसे ही जब ज़कात जब लोगों के पास जाती है, लोग अपनी ज़रूरतें जब पूरी करते हैं उस ज़कात के माल से, जब वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जब वो खर्च होता है दुकानों में, मार्केटों में, तो वो एक निज़ाम बनता है, एक साइकिल बनता है, वो पैसा एक साइकिल बनता है। एक ये जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं इनकी आमदनी भी बढ़ती है, एक इनका जो एक रोजगार भी बनता है, इनको एक रोजगार भी मिलता है। सो उस हिसाब से एक पूरा निज़ाम चलता है, ये पैसा पूरा सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, जिससे कि एक हम बोलेंगे ये एक इकोनॉमी का एक हिस्सा बनता है, क्योंकि ये जो 2-2.5% जो होता है ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप देखिए पूरे उसमें ग्रुप में, पूरे मुसलमानों में, ये 2.5% बहुत बड़ा अमाउंट एक होता है कि जो कि जब सर्कुलेट होता है तो इससे हमारा एक निज़ाम चलता है। सेम तरीके से जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती हैं, उनकी जो टैक्स की आमदनी आती है वो भी मार्केट में ही जाता है, वो भी इकोनॉमी में ही जाता है, जिससे दुनिया का निज़ाम चलता है। वैसे ही ये भी एक इकोनॉमी बनती है जिससे एक निज़ाम चलता है। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसके मुआशियात के ऊपर रोशनी डाली। नाज़रीन, यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे पर जा रहे हैं, लेकिन वक्फे से जब लौट कर आएंगे तब हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे जो हम टैक्स देते हैं तो क्या उसमें अपनी ज़कात को एडजस्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, और अगर ऐसा मुमकिन है तो यकीनी तौर पर आप तो बहुत खुश हो जाएंगे। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। मुख्तसर वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं ज़कात के हवाले से इस खास मुज़ाकरे में, इस खास मुबाहिसे में, और हमारे साथ 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ज़कात को मुआशी तौर पर भी समझा, हमने ज़कात को इस्लामी तौर पर भी समझा, और अब हम ज़कात को दुनियावी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, जैसे मैंने वक्फे में जाने से पहले कहा, क्या हम टैक्स जो देते हैं उसको ज़कात माना जा सकता है, क्योंकि वो भी हमारी जो है आमदनी पर ही, और बहुत भारी भरकम टैक्स देते हैं हम लोग। तहसीन साहब, देखें, बहुत अहम मसला है, इसे हमें समझना होगा और हमारी मिल्लत के उन तमाम लोगों को भी समझना होगा कि आपकी टैक्स में और आपकी ज़कात में डिफरेंसेस क्या हैं। इस डिफरेंसेस को समझने की बहुत जरूरत है। इस्लामी निज़ाम में मईशत ज़कात की जो हैसियत है ना, मईशत में, इस्लामी मईशत में ज़कात की हैसियत जो है ना, रीढ़ की हड्डी साबित होती है। इसे समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना जरूरी है। जो ज़कात, जो टैक्स नहीं है, टैक्स एक अलग चीज है जो हम मुल्क के मामलात में कानूनी पहलुओं के साथ जिंदगी के असलूब जीने के लिए, मुल्की मफाद के लिए, जिसमें हवा है, जिसमें पानी है, जिसमें सड़क है, जिसमें रोजगार है, जिसमें मुल्क की मईशत को मजबूती दी जाती है, उसे टैक्स कहते हैं। टैक्स इबादत है ही है, ये मखलूक खुदा की एक खास इबादत है जो आमतुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि आमतुल नास के लिए है, जो आपने मुल्की मईशत को सुधारने के लिए दिया। ये बदलता रहता है, लेकिन टैक्स का निजाम जो बदलता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, कभी 30% या उससे ज्यादा, लेकिन असल में इबादत असलिया जो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया है, उम्मत मुस्लिमा के लिए मखसूस किया है ज़कात को, उस ज़कात को समझने के लिए समझना होगा वो इबादत समझ करके देना है, और वो 2.5% का हिस्सा जो फिक्स है, जो न बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है। लेकिन टैक्स का निजाम जो है वक्त के साथ कभी कम कभी ज्यादा होता है, लेकिन निजाम हयात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की शक्ल में दिया है, ये ज़कात की शक्ल में निजाम हयात है हमारे लिए, क्योंकि हमसे
سے ہمارے بچے تعلیم کے فقدان کو پورا کرتے ہیں، دینی معیشت کو پورا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ان غریبوں تک پہنچتی ہے۔ اب ٹیکس کے پیسے امیر بھی استعمال کرتے، تاجر بھی استعمال کرتے، سڑک پر چلنے والے دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے، لیکن یہ زکوٰۃ کی جو اصلیت ہے وہ صرف اور صرف اسے غریب ترین لوگوں کے لیے استعمال کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ تو اسلام کا یہ نظام معیشت جو ہے نا وہ بہت خاص ہے، اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس آپ ادا کریں حکومتی شکل پر۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار ظفر محمود صاحب تک بھی جا رہا ہوں۔ جی منظور صاحب، میں ایک بار ظفر محمود صاحب تک جا رہا ہوں۔ ظفر محمود صاحب، کیا ٹیکس کو ہم زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتے؟ کیا مان نہیں سکتے کہ زکوٰۃ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہو جائے؟ اگر تو مسلمانوں پہ تو ڈبل مار پڑے گی ہندوستان میں یا دیگر ممالک میں جہاں پہ ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اور سیکشن 12A میں انکم ٹیکس ایکٹ کے رجسٹرڈ ہے، تو جو زکوٰۃ دہندہ ہے، جو دینے والا ہے، ڈونر ہے، اس کو اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن میں اس کے اوپر چھوٹ مل جائے گی۔ بہت آسان طریقہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں پرسکرائب ہے۔ نہیں، معاملات تو ٹی ڈی ایس والے ہیں نا سر، شریعت کے ساتھ بھی نہیں معاملات تو ٹی ڈی ایس میں جو کٹ رہا ہے پیسہ اس کا اس میں نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ٹی ڈی ایس میں تو پھر آپ کا وہ نہیں ہے نا۔ دیر از نو کانٹراڈکشن۔ مشتاق صاحب، آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے؟ جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ٹیکس دے دیا تو اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ وہ بھی تو عوامی بہبود میں ہی استعمال ہوگا سارا پیسہ جو ہے۔ جی دیکھیے، ابھی اس سے پہلے ایک بات کلیئر ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ غریبوں کو دینے کے لیے ہے، اور جو ہمارا ہندوستان میں جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ اس ٹیکس کی جو آمدنی ہے، وہ آمدنی کا جو خرچ ہوتا ہے اس سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے عام لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ صرف غربا کو فائدہ اٹھانے کے لیے یہ زکوٰۃ کا نظام اسلامی شریعت نے متعین کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور میں سال میں ایک مرتبہ ہمارے یہ غربا کم سے کم کھڑے ہو سکیں اور وہ اپنے اعتبار سے اس رقم کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر سکیں، تاکہ ہندوستانی کی جو نظام معیشت ہے اس کے اندر برابری آ سکے اور یہ بھی کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ ایک نظام غربا کے لیے ہے، یہ ٹیکس کا نظام غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس کو لینے کے بعد اس کو صرف اس جگہ خرچ کیا جائے گا جہاں غریب ہیں اور غربا ہیں، نہیں، یہ عام لوگوں کی مفاد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ ہندوستانی اپنے جو ملکی نظام ہے اس نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایک نظام ہے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ٹیکس دینے والا جو مسلمان ہے جس کی آمدنی اتنی ہے جو وہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینا اس کو بوجھ نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو ربا ہے اسے اللہ مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، لیکن جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نام پر جو رقم غریبوں کو دے رہے ہیں، اللہ اس کا بدل ہم کو فوری طور پر عطا فرمائے گا۔ لہذا اس امید کے ساتھ کوئی بھی زکوٰۃ دینے والا کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے 50,000 اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی تو ہمارا مال کم ہو گیا، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے ہمارے مال میں برکت دی ہے اور ہمارا مال تو بہت بڑھتا چلا جا رہا۔ تو زکوٰۃ کا نظام بہت اچھی بات کہی۔ یقینی طور پر لوگ یہ محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ اس طرح کی برکت اس میں ہے واقعی زکوٰۃ کے نظام میں۔ یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے، کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ کیا ہم زکوٰۃ جو ہے غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کو دے سکتے ہیں، تعلیمی اداروں کو دے سکتے ہیں، یا صرف جو ہے ہم کو دیکھ کے صرف مسلمانوں کو ہی زکوٰۃ دینی ہے؟ لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد۔ اے خدا آج اسے سب کا مقدر کر دے، وہ محبت کے جو انسان کو پیمبر کر دے۔ لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد۔
آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اس خاص مباحثے میں جو ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور رمضان کا یہ پاک اور مقدس مہینہ ہے جس میں ہم زکوٰۃ کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے اور کن کو دینی چاہیے۔ ان دونوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان خاص شخصیات موجود ہیں۔ ظفر محمود صاحب، آپ سے رابطہ میرے خیال سے اس وقت منقطع ہو گیا تھا، شاید سگنل کے ایشوز ہمارے پاس رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اچھا طریقہ بھی ہے ہمارے پاس آن لائن جڑنے کا، جس سے ہم دور دور سے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ظفر محمود صاحب، زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے؟ یہ تو دیکھیے، یہ تو چونکہ میرے داڑھی نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے علماء کرام ہی بتائیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں سب پرسکرائب ہیں ساری، جو 8 آئٹمس ہیں اس میں جس میں کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ اس کے اوپر تفصیلی روشنی تو میں پھر یہی عرض کروں گا کہ وہ انشاءاللہ آپ ابھی ان طرف بھی جائیں گے تو وہ آپ سے بیان کریں گے۔ 8 مدیں ہیں اس کی، تو اسی کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا، میں اس کے اوپر تھوڑا سا پلٹ کر کے آنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، ایک تو وہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، چونکہ آپ کا پیغام پورے ہندوستان میں تمام سٹیزنس کو جا رہا ہے، تو میں دوبارہ یہ بات کو عرض کر دوں کہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ پوری دنیا کی یہ اور اسلامی ممالک ہیں، وہاں بھی سب تنظیمیں جو زکوٰۃ میں اس میں شامل ہیں کے نظام میں، وہ وہاں کے جو انکم ٹیکس ایکٹ کے تحت اپنے اپنے کو انہوں نے رجسٹر کرا رکھا ہے، وہی یہاں بھی ہندوستان میں بھی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس کا استعمال بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس زکوٰۃ دینے والے کو اگر جو قومی سطح کے جو قوانین ہیں اس کے تحت ٹیکس میں چھوٹ بھی مل جائے تو اس میں کیا دقت ہے؟ لہٰذا یہ کہ میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے، جو کہ آپ نے بہت عمدہ سوال پوچھا تھا، اس کے لیے یہ کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے۔ باقی میں پچھلی بار جب آپ سے عرض کر رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ اولی العفو کا، دیکھیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم نے دی اور ہم چھٹی پا گئے 2.5% دے کر کے، اور اب ہمارا سارا ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایسا ہے کہ جو قرآن کے بیسک تصورات ہیں دین کے، اس کی روشنی میں اگر یہ دیکھیں تو نماز 5 وقت کی جو ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اگر ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس سے طے ہوتی ہے کہ ہم جب 2 نمازوں کے بیچ میں مسجد سے باہر ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ جو 2.5% ہم نے دے دی وہ بڑی اہم ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو 97.5% بچا اس کا ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا استعمال کر رہے ہیں، یہ طے ہوتا ہے 2.219 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جو ہے کہ اس کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اپنے اور اپنے اوپر جو لوگ منحصر ہیں ان کے لیے جتنا واجب ضرورت ہو اس کو روک کر کے باقی سب اولی العفو، باقی سب جو ہے ضرورت مند لوگوں کے لیے کرنا ہے، جو ابھی مولانا فرما رہے ہیں۔ اس میں خالی روپیہ پیسہ شامل نہیں ہے، اس میں وقت، وسائل، زمین جائیداد، آمدنی اور محبت، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ بنیادی تصور ہے، بنیادی تصور یہ ہے جو ابھی مولانا نے کسی صاحب نے فرمایا تھا، میں سن رہا تھا یہ بات، کہ انہوں نے یہ کہا تھا، بڑی اچھی بات کہی تھی، کہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکولیٹ کرتا رہے، یعنی کہ جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا رہتا ہے، ویسی جو سماج کی دولت ہے وہ پورے سماج میں گردش کرتی رہے۔ اس کی ایک انسٹرومنٹیلٹی ہے، اس کا ایک آلہ ہے زکوٰۃ، اسی کا دوسرا آلہ جو ہے صدقہ ہے، اسی کا تیسرا آلہ قل العفو ہے۔ تو بڑا مقصد جو ہے، مقصد حیات، وہ لے کر کے اگر چلا جائے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہ بات تو کار خیر کا مطلب سماج میں وہ اکنامی کا جو پہیہ ہے، جو معاشیات کی جو گاڑی ہے وہ چلتی رہے، پہیہ گھومتا رہے، پیسہ ایک جگہ ایک ہاتھ میں نہ رک جائے، اس لیے زکوٰۃ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں، کیا دیکھ کر دیں،
کیا اس میں کیا باتیں دیکھیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ کی مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ہم کیا اسپتالوں کے بنانے پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم تعلیمی ادارے ہیں ان کے قیام پر اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زکوٰۃ کو جو ہے اپنے محلوں میں سماجی بہبود کے جو کام ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زکوٰۃ کو ان بچوں کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو بڑا افسر بنانے کے لیے، UPSC وغیرہ کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی زکوٰۃ کو کس طرح خرچ کریں؟ مشتاق صاحب، زکوٰۃ دینے میں ہمیں سب سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے قریبی جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، محلے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دیگر اور ضرورتیں ہیں ان کو، مثلا تعلیمی اعتبار سے بعض بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، پڑھنے کے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھ، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو اگر ان کو ہم اس پیسے سے ان کی مدد کرتے اور ان کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھا سکتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، ان کے والدین بھی غریب ہیں، تو ہم ان کی مدد اس پیسے سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کہیں تعلیمی کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس پہ بچے پڑھ سکیں اور غریب بچے پڑھ سکیں، لوگ پریشان ہیں کہ کوئی ایک تعلیمی نظام ایسا بن جاتا جہاں پڑھائی کا نظام بن جاتا، وہاں کے رہنے والے سب غریب ہیں اور کوئی نظام نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے تعلیمی نظام کے لیے بھی اس کا مصرف ہو سکتا ہے اور اس میں اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے علاج و معالجے میں جو اتنا غریب ہو گیا ہے، علاج اتنا مہنگا ہے، وہ کرا نہیں سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ختم ہو چکا ہے اور وہ کسی طرح وہ خود اب غریب ہو گیا ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اس کے علاج و معالجے پر بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اس طریقے سے بہت اچھی بات بتائی آپ نے مشتاق صاحب. میں ایک بار منظور زیاحی صاحب کے ساتھ طرف پھر جا رہا ہوں. مفتی منظور زیاحی صاحب، میں آپ سے بھی یہ دریافت کر رہا تھا، جو میں نے مشتاق صاحب سے بھی سوال کیا، انہوں نے بہت اچھے جواب دیے. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم غیر مسلم جو ہمارے اہل وطن ہیں وہ اور ضرورت مند ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کے کام آ سکتی ہے وہ زکوٰۃ غریب غربا کے، غیر مسلم کے متعلق سے حسین صاحب بہت ہی خاص مقام ہے زکوٰۃ کو یہ حاصل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا ہے وہ خاص ہے مسکین اور غریب مسلمانوں کے لیے. اس میں قرآن نے ارشاد فرمایا اولی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین. تو یہ مخصوص لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہم اپنے دوستوں کو اور غریب ہندو بھائیوں کو دیں، لیکن وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں بلکہ دوسری رقم للہ کی رقم ہو یا کوئی اور رقم ہو جو ان کی مدد کے لیے آپ مختص کریں وہ دیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم کا خاص جو استعمال ہو وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے. یہ فرمان پیغمبر بھی ہے. اس میں ہمیں دو اہم چیزوں پر توجہ دینی ہوگی کہ زکوٰۃ ہم کسے دیں اور کسے نہ دیں. یہ امپورٹنٹ پہلو ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، لیکن زکوٰۃ خاص ہوگا مسلمان، مسکین، غریب، مفقود الحال، ایجوکیشن سے جوجھ رہے ان بچوں کے لیے جو ایجوکیشن کی تعلیم کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پیسوں کا فقدان ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ دینی مدارس بھی اس کے خاص ذمہ دار ہوتے ہیں جو دین کے علوم دینیہ کو، رسول اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس میں غریب یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا خاصا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ یتیم اور غریب اور مسکین جو ہیں وہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسوں کے زیادہ حقدار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک اس چیزوں کو پہنچائیں. اور جہاں تک مسلم بھائیوں کے غیر یعنی پہلے ہم اپنے رشتہ داروں، پہلے ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم اور آگے بڑھیں، جو ضرورت مند ہیں، جو کسی سے کہتے نہیں ہیں ان کو دیں. اور اگر ہم دینا چاہیں دے سکتے ہیں تو اپنے جو اہل وطن ہیں ان کو بھی ہم خاموشی سے جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں جو زکوٰۃ کا حصہ ہے، اس سے کم بھی دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے اگر کچھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ہم تو صرف 2.5% زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. کیوں ظفر محمود صاحب؟ ہاں جی ہاں، میں پہلے میں گفتگو یہی میں توجہ آپ کی دلا رہا تھا 2.219 قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 جہاں قل العفو کا ذکر ہے، وہاں یہی تو بات ہے کہ وہ تو ہر ایک کے لیے فری ہے، جو بھی ضرورت مند سماج میں کسی بھی طرح کا ہے. تو وہ جو 97.5% جو بچا ہوا حصہ ہے 2.5% دینے کے بعد،
اس میں ایکچولی امتحان ہے, اس میں ظرف کا امتحان ہے, انسان کا مومن کے ظرف کا امتحان ہے کہ تم وہ کیا کر رہے ہو. اس لیے کہ وہ جو 97% دل کتنا بڑا ہے آپ کا, اس کی رقم کسی کے پاس تو وہ کل رقم ہوتی ہے 10,000, تو نہیں وہ کل رقم کسی کے پاس ہوتی ہے 10,000, کسی کے پاس 10 لاکھ, کسی کے پاس 10 کروڑ, کسی کے پاس 10 ارب. تو اس میں ہے اس میں اصلی چیز یہ کہ تو اس سے چاہے جتنی مدد کو تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ یا جو بھی انسٹرومنٹیلٹی صدقہ اور قل العفو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس کا جو اگر آپ روح دیکھیں تو اس کی یہ ہے کہ جو انسان کی روح ہے اس کے اوپر بیرونی عناصر جو ہیں وہ اپنی خود پسندی کے ذریعے روح کی پاکیزگی کو مغلوب کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہے تاکہ روح پاک رہے. جب روح پاک رہے گی تو سارا دین جو ہے وہ یہی ہے کہ روح کو جسم سے اونچا اٹھا کے رکھو. سارا دین یہی ہے, سارے دین یہی ہے, ہمارا دین بھی یہی ہے کہ روح کو جسم کے سطح سے اونچا اٹھا کے رکھو. تو اپنی روح کو اگر پاک رکھنا ہے, اس کے یہ انسٹرومنٹیلیٹیز ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب اس کی انسٹرومنٹیلیٹیز ہیں. یہ اگر ہم سمجھ لیں, اس کے حساب سے ہم یہ کرنا شروع کریں. چلیے آپ کا جہاں پر آپ ہیں وہاں پہ سگنل کی بڑی پریشانی ہے, اور یہ ڈیجیٹل انڈیا میں اس طرح کی پریشانی ہونی نہیں چاہیے. اب تو ہم 5G میں بھی آ گئے ہیں. یقینی طور پر آپ کے سگنل بار بار جاتے ہیں, مجھے جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا بہت پریشان ہے سگنلز کو لے کے. خیر, میں آ رہا ہوں آفاق حسین صاحب, آپ کی طرف آ رہا ہوں. آفاق صاحب, جو ہم معاشیات کی بات کر رہے ہیں, اکنامی کی بات کر رہے ہیں, ایک بات میں بھی یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے, اگر یہ پیسہ غریب غربا کے پاس نہیں جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کا, ہماری دنیا کا امن متاثر ہوگا, کیونکہ پھر انسان کو نوچنے لگے گا. انسان جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھوکا تو رہے گا نہیں, وہ یقینی طور پر لوٹ مار کرے گا, کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے گھسیٹنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کے بچے بھوک سے نہ مر جائیں. بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا رات بھر. تو وہ جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کے لیے بھی یہ جو ہے زکوٰۃ کا نظام بہت اچھا ہے کہ کہیں انسان کو نہ نوچنے لگے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات بتائی ہے, کیونکہ اس کا یہ نظام ہی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مارنے پہ نہ آ جائیں, چوری نہ کریں, چھیننے نہ بیٹھ, کسی کا حق نہ آپ چھینیں. کیونکہ جب انسان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہے, ایک بیسک ضرورتیں, کھانے پینے کی جب آپ کو ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. وہ بھی ایک وہ ضروری چیز ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ ضرورت مندوں کے پاس ڈائریکٹلی بھی پہنچ جائے تاکہ وہ اپنی بیسک ضرورتیں پوری کر سکیں, اور یہ غلط کام یہ جو بھی ہوتے ہیں ان سے وہ دور رہیں, ان سے بچیں. انفیکٹ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہی انسان کو تھوڑی زیادہ رقم دے جسے وہ اپنا روزگار چالو کر سکے, اینڈ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے لوگوں کو, اس طریقے کا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کو اوپر اٹھانا ہے. جو یہ غربت میں لوگ ہیں ان کو جب تک ہم اوپر نہیں اٹھائیں گے, ایک مین سٹریم نہیں لائیں گے اس سماج میں, وہ نہیں تو غربت کے میں ہی پھنسے رہیں گے اور غلط چیزوں میں لگ جائیں گے, جو کہ بہت ہی ایک سماج کے لیے بہت غلط چیز ہے یہ. تو ہمیں ان کو بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے بڑھانا ہے, ان کو اٹھانا ہے, اور ان کی ضرورتوں کے لیے ان کو یہ زکوٰۃ کی رقم پہنچ جائے تو وہ ایک ان کا ذریعہ بن جاتا ہے جس سے وہ ان غلط کاموں سے دور رہے ہوتے ہیں. دوسرا, جیسے بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات جی, تعلیمی اداروں میں بھی کچھ زکوٰۃ جا سکتی ہے. اس سے ہمارے یہ جو ایک سماج ہے اس میں ایک ایجوکیشن جائے گی. ایجوکیشن جب بچوں کے پاس جائے گی تو اب جب وہ پڑھائی اپنی ختم کریں گے تو وہ اپنا روزگار خود ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ بھی ایجوکیشن ایک بہت بڑا پلر ہے ہمارے سماج میں, جس کو بھی ہمیں اگر زکوٰۃ کی رقم اس میں بھی جائے تو وہ بھی ایک اسٹرینگتھن ہو جائے گا, جس سے ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے وہ اپنا روزگار خود ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ لینے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے لائق بن جائیں گے وہ.
تو وہ بھی ایک ضروری بہت اچھی بات کہی آپ نے مشتاق صاحب. وقت بہت کم ہے, بس ہم آخر میں ہی ہیں. مفتی منظور جائی صاحب, میں ایک آپ سے آخر میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے بھی کہا, آفاق صاحب نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کو اس طرح تقسیم کریں کہ جن کو ہم آج زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کل زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی روڈ پلان ہے ہمارے کمیونٹی کے پاس؟ یہ بہت بڑا پلان کی اس میں ضرورت بھی ہے اور لوگوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے. اور میں آخری جملوں میں یوں کہوں گا کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو باتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں, گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے جب ہمارے پیٹ خالی ہوتے ہیں, جب ہمارے پیٹوں میں کھانے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے جسم میں کپڑے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے جسم میں علم نہیں ہوتا ہے. تو علم کا ہونا ضروری ہے. اور اس چیز کو اگر آپ بہت بصورت دیگر دیکھنا چاہیں تو یہ سب سے خوبصورت صورت ہوگی کہ معاشرے کو خود کفیل بنانا ہے تو بچوں کو تعلیم دینا ہوگا. اور اگر بچے ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے تو وہ اپنی راہ خود بخود ڈھونڈ لیں گے. اس لیے ان تمام چیزوں کا اخراجات کا ذمہ داری ہمارے لوگوں کو چاہیے, صاحب مال کو, کہ غریب بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں, ان کے کھانے پینے کا جہاں خیال رکھا جائے, ان کی تعلیم کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے, تاکہ یہ ایک پلر ہے, ایک ایسا پلر اگر یہ مضبوط ہوگا تو ہماری جو کفالت کی رسپانسبلٹی ہے, ہمارے تمام جو پلر ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے. کیونکہ بچے اگر پڑھ لیں گے, بچے اگر لکھ لیں گے تو آنے والے دنوں میں خود کفیل ہو کر کے زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائیں گے. اس لیے یہ نظام معاشرہ, نظام معیشت جو ہے زکوٰۃ کا, وہ اسلامی مدارس اسلامیہ دینی تعلیم کا جو بڑے بڑے ایجوکیشن سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں ان میں زکوٰۃ کی رقم پہنچنی چاہیے, تاکہ غریب طلبہ اپنے علم سے محروم نہ ہو سکے, بچے تعلیم سے دور نہ ہو پائیں, اور معاشرہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی ہو, تاکہ آنے والے دنوں میں زکوٰۃ کے معاملات کو صحیح طریقے سے بہتر کرنے میں اپنا یوگدان وہ دے سکے. یہ ایک اہم پہلو ہے, اس پر بہت موضوع بحث ہے, اس پر خاصی گفتگو ہونی چاہیے اور لائے عمل بھی ہمارے ساتھ بنانا چاہیے کہ ہم آئے دنوں میں اپنے بچوں کو اتنا زکوٰۃ دیں, آنے والے دنوں میں ان بچوں کو, غریب یتیم بچوں کو اتنی زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ خود کفیل ہو کر کے آنے والے دنوں میں ہمیشہ کے لیے وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. یہ ایک معاشرہ ترتیب دینا پڑے گا, اسے ترتیب دینے کی ضرورت ہے. پیسے یہاں وہاں چلے جا رہے ہیں لیکن وہ صحیح دشا میں نہیں جا رہے. اگر صحیح دشا میں جائیں گے تو آنے والے دنوں میں وقت بہت مختلف ہوگا. بہت اچھی بات کہی آپ نے منظور جائی صاحب. ہمارے ساتھ مشتاق صاحب بھی موجود ہیں. مولانا محمد مشتاق صاحب, میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ہم نہ جانے کب سے زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے رہے تھے وہ آج بھی زکوٰۃ کے لیے جو ہے ان کے جو ہے دامن پھیلے رہتے ہیں. وہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ طریقہ نہیں بدلا, ان کا سلیقہ نہیں بدلا اور ان کی زندگی نہیں بدلی. تو ایسا کیا کیا جائے کہ آج جو زکوٰۃ لے رہے ہیں وہ کچھ چند برسوں کے بعد جو ہے خود زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جی دیکھیے, اس سلسلے پہ وہی بات ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں انہیں آپس میں ایک جٹ ہونا پڑے گا اور کہیں پر بیٹھ کر باقاعدہ ایک پلان بنانا پڑے گا. اور آج الحمدللہ اس پر کوششیں ہو رہی ہیں, اور جن جگہوں پر اور جہاں سے پلان بنا کر کام ہو رہا ہے وہاں بڑی حد تک ہمیں نفع دکھ رہا ہے. ہمارے بچے تعلیمی میدان میں بھی آگے آ رہے ہیں, لیکن وہ کام بہت بڑے پیمانے پر ابھی نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے پیمانے پر ہے. اسے چاہیے ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر جتنے صاحب حیثیت ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ کر سر جوڑ کر ایک پلان طے کریں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. اور صرف ہمارے پاس ایک ہی میدان ہے جو تعلیمی میدان ہے, جس میں ابھی تک کے جو بچہ آگے بڑھا ہے, جس نے کامیابی حاصل کی ہے, اس کو اس کا نتیجہ ملا ہے, اس کو ملازمت بھی ملی ہے, سروس بھی ملی ہے, اور اس نے صرف نہ یہ کہ وہ خوشحال ہوا ہے, اس کا خاندان خوشحال ہوا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. جی نہیں مشتاق صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کہی. اب آخر میں ظفر محمود صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا کیسے بنے گا, وہی سوال. دیکھیے ایسا ہے کہ ملت کو مضبوط بنا کے اونچا اٹھانے کے لیے طویل مدتی ادارہ سازی یہ کام کرنا ضروری ہے. یہی ابھی میرے پہلے بھی جو اسپیکر وہ فرما رہے تھے کہ اس میں جو ہمیں ادارے قائم کرنے, یتیم خانے, شفا خانے, بیواؤں کی مدد, بچیوں کی شادی, طلباء کی فیس, قدرتی آفات سے نپٹنا ہے نا, کوچنگ انسٹیٹیوٹ, نظام اوقاف, تربیت, فلاحی اسکیمیں وغیرہ وغیرہ. ملت کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کے لیے, ملت میں نسبت ثانیہ پیدا کرنے کے لیے سوال تو یہ ہے کہ ملت ایک تو نہیں ہوتی نا ظفر محمود صاحب,
ملت کو کیسے ایک کیا جائے، ایک سوچ پر کیسے لایا جائے؟ دیکھیے ہم تو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. نہ وہ تو کوشش مطلب کہیں سے ہنٹر لگے گا، اللہ میاں کی مار پڑے گی کہیں سے، تب ایک ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ آپ کام کر رہے ہیں، آج جو آپ کام کر رہے ہیں وہی یہی ذریعہ ہے. ہو جائے گا. دیکھیے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کی ملت جو ہے یا کوئی بھی سماج بالکل یونیفارم ہر طرح سے ہو جائے، وہ تو نہیں ہو پائے گا. لیکن یہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کا دنیا میں جو خیر مقدم کر رہے ہیں وہ چیلنجز کے حالات میں کر رہے ہیں، چنوتی مبازرت سے بھرپور ماحول ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری بیماری ہے، اس کو اچھی طرح جائزہ لیں اور اسے سمجھیں اور اس کی صحیح تشخیص کریں. اور صحیح تشخیص جب ہو جائے پھر طویل مدتی ادارہ سازی کے ذریعے اگلی نسلوں کے لیے مشکلیں آسان کرنے کے لیے ان کی زندگی آسان بنانے کے لیے ہم کوشش کریں. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تیزی میں گزرتا ہوا زمانہ اس کی قسم کھا کے اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ تم خسارے میں ہوگے. اگر تب نہیں ہوگے جب کہ ایمان لاؤ گے، اور کیا کرو گے، اور تم اچھے کام کرو گے، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ گے. بہت اچھی بات پر اب اسی اچھی بات پر ظفر محمود صاحب میں آج کی اس بحث کو، اس مباحثے کو اختتام دینا چاہوں گا. یقینی طور پر ناظرین جو ہے ہمیں جو ہے مل جل کر اور پورے سماج کو اٹھانا ہے. جن کے پاس ہے وہ، جن کے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں سوچیں اور پورے سماج کو ساتھ لے کے چلیں. اور زکوٰۃ بہت ضروری ہے. اور صرف اچھا یہ ایک بات بس آخر میں پوچھ لوں میں منظور جائی صاحب، کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جاتی ہے، پورے سال دے سکتے ہیں؟ کیونکہ رمضان میں بہت زکوٰۃ دی جاتی ہے. رمضان کے علاوہ بھی جن کا سال جو قمری تاریخ کے مطابق جو لوگ اپنے وقت کے متعین وقت کرتے ہیں اس وقت میں دے سکتے ہیں. رمضان کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے. نفل جو ہے وہ فرض کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. کسی ضرورت مند کو اگر رمضان سے پہلے ضرورت ہو تو ہم روک لیں کہ بھی نیکی تو رمضان میں زیادہ ملے گی، رمضان میں ہی دیں گے یا جب اس کو ضرورت ہے تب دیں؟ نہیں اس طریقے کا مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی پیشگی بھی کی جا سکتی ہے. جن کے پاس مال و اسباب ہے وہ چاہیں تو پیشگی بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صورتحال ایک تاریخ متعین کر لیں کہ بھئی ہم نے ہمارا سال جو ہے ہمارے مال کا، کیونکہ مال پر سال گزرنا یہ لازم ہے کہ جس مال پہ سال گزرتا ہے اس پر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اس لیے سال زکوٰۃ جو ہوا کرتا ہے اسے کاؤنٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن پیشگی بھی جو دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. رمضان کا انتخاب اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے لوگ کرتے ہیں، لیکن چاہیے کہ ضرورت مند کی ہر ممکن ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں مدد کریں، کیونکہ ضرورت مند آپ کے ان چیزوں کا محتاج رہتا ہے اور آپ سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں پر، ان غریب بندوں پر تم رحم کی برسات کرو، میں تم پر رحم کی برسات کر دوں گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان غریب پرور بندوں کا خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سب کا خیال رکھے. چلیے بے شک بہت اچھی بات. بس یہ تو رمضان کا اسی طرح ذکر نکلا ہے، بالکل اختتام پر ہی تھے. ناظرین بہت بہت شکریہ. اور میں ہمارے درمیان جو ہمارے خاص مہمان موجود ہیں، مولانا محمد مشتاق صاحب، ہمارے مفتی منظور ضیائی صاحب، سید ظفر محمود صاحب اور آفاق حسین صاحب، ہم آپ چاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین تک بہت اچھی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھایا اور زکوٰۃ کیوں ضروری ہے وہ سب کچھ سمجھایا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اور آخر میں بس میں ایک بہت آسان سی زبان میں کہوں گا جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا، تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا. اس بات کو بس خیال میں رکھیے اور زکوٰۃ دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. آداب.